مل سکی تو انہوں نے چاہا کہ اب ہم مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہیں، اس سے ہم دین اور اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مگر ان کو کیا خبر تھی کہ وہ جس ہستی سے لڑنے کا سوچ رہے ہیں وہ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات کرام، جب حضور کو خبر ہوئی کہ کفار ہم سے لڑنا چاہتا ہے، ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تو حضور نے تمام صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور حضور نے مشورہ کیا کہ کفار ہم سے لڑنا چاہتا ہے، ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اب کفار سے یہ جنگ کیسے لڑی جائے؟ تو تمام صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ ان میں ایک ضعیف العمر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی رائے دی کہ حضور، جب ہم فارس میں جنگ لڑا کرتے تھے تو ہم گڑھا کھودا کرتے تھے، اس سے ہم بھی محفوظ رہتے تھے اور ہمارا ساز و سامان بھی محفوظ رہتا تھا۔ تو حضور کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا اور حضور نے 3 میل لمبی خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تو حضرات کرام، ہر صحابی کے حصے میں 40 فٹ خندق کی کھدائی آئی اور خود حضور کے حصے میں بھی 40 فٹ خندق کی کھدائی آئی۔ حضور یہاں خود اس غزوہ میں خندق کھودنے میں مصروف رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی غزوہ میں حضور کے بہت سارے معجزات پیش آئے، میں حضور کے ساتھ رہا تاکہ میں حضور کے معجزات کو جمع کر سکوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اس غزوہ میں ہم خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی۔ ہم نے اس چٹان کو توڑنے کی بہت کوششیں کی مگر وہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹی۔ ہم حضور کے پاس آئے اور عرض کی حضور، ہمارے سامنے ایک چٹان ہے، ہم نے اسے توڑنے کی بہت کوششیں کی مگر یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی، آپ ہمارے ساتھ چلیں دیکھیں۔ تو جب حضور ساتھ آئے، حضور نے پھر چٹان کو دیکھا اور حضور نے کدال اپنے ہاتھ میں لیا اور اس چٹان پر حضور نے 3 ضربیں لگائی۔ حضور نے جیسے ہی 3 ضربیں لگائی وہ چٹان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضرات کرام، حضور نے جب پہلی ضرب لگائی روشنی نکلی، نور نکلا۔ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں یمن کی فتح مبارک۔ حضور نے پھر دوسری ضرب لگائی، روشنی نکلی، نور نکلا۔ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں شام کی فتح مبارک ہو۔ اور پھر حضور نے جب تیسری ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں فارس کی فتح مبارک ہو۔ تو حضور کے ساتھ جو تمام صحابہ اکرام موجود تھے ان سب کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب یہ جنگ ہم کسی صورت نہیں ہار سکتے کیونکہ حضور نے ہمیں فتح کی بشارتیں دی ہیں۔ تو حضرات کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی غزوہ میں مسلمان جتنا ساز و سامان لے کر آئے تھے، کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گئی اور اتنا فاقہ ہو گیا کہ وہ جو 7 جانور لے کر آئے تھے، گھوڑے لے کر آئے تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بھی مرنے لگ گئے۔ اور یہاں پر ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں جن کو بھوک نے اتنا شدید تنگ کیا کہ انہوں نے اپنی بھوک کو چھپانے کے لیے پیٹ پر ایک پتھر باندھا، لیکن بھوک پھر بھی برداشت نہیں ہوئی۔ حضور کے پاس آئے اور عرض کی حضور، مجھے بھوک نے اتنا شدید تنگ کر دیا ہے، اتنا نڈھال کر دیا ہے کہ میں نے اپنی بھوک کو چھپانے کے لیے پیٹ پر ایک پتھر باندھا لیکن بھوک پھر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب حضور نے سنا، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور پھر حضور نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو حضور نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو حضرات کرام، غزوہ خندق وہ غزوہ ہے جہاں پر بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور حضور نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ تو انشاءاللہ ابھی مسجد قبلتین قریب ہے تو وہاں جائیں گے، نوافل پڑھیں گے، پھر ہم غزوہ خندق کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرات کرام، قبلتین، قبلہ جو ہے ایک کو کہتے ہیں قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد، جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ مقرر ہوا۔ پہلے مسلمان
مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کفار حضور کو بار بار یہ تانا دیتے تھے کہ آپ الگ دین لے کر آ گئے ہیں، آپ الگ اسلام لے کر آ گئے ہیں، آپ نئی شریعت لے کر آ گئے ہیں، ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ آپ کا تو اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، آپ تو کسی اور قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور کو کفار کی یہ باتیں ناگوار گزرتی، ناپسندیدہ گزرتی، اور حضور دل ہی دل میں خیال کرتے کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ وہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو حجاج کرام، ابھی جہاں مسجد قبلتین ہے، یہاں پر بنو سلمہ کا قبیلہ تھا۔ حضور یہاں عیادت کے لیے تشریف لائے تو یہاں پر 4 رکعتوں والی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کچھ حدیث میں ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، اور کچھ حدیث میں ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا، یعنی 4 رکعتوں والی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور نے یہاں پر نماز شروع کی، 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت ابھی باقی تھی۔ حضور اتحیات میں بیٹھے تھے اور بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو دیکھا تو اسی وقت جبریل کو بھیج دیا، وہی نازل فرما دی۔ قرآن مجید میں قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ اے حبیب، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب ان قریب ہم آپ کے چہرے کو اس قبلہ کی جانب موڑ دیں گے جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے حبیب اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں۔ تو حضور نے 2 رکعت پڑھی تھی، 2 باقی تھی، اتحیات میں بیٹھے تھے، نماز ہی میں وہی نازل ہوئی، اور حضور جیسے ہی اتحیات سے اٹھے اپنا چہرہ انور بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور حضور نے اپنی نماز مکمل کی۔ اور جب پیچھے دیکھا تو تمام صحابہ کرام حضور کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ اے صحابہ، مجھ پہ تو وہی نازل ہوئی، جبریل وہی لے کر آئے کہ اے حبیب اب آپ اپنا چہرہ موڑے، تو میں نے موڑ لیا، تمہیں کس نے حکم دیا، تم نے کس کے کہنے پر اپنا چہرہ موڑا؟ تو صحابہ اکرام نے ایمان افروز جواب دیا کہ حضور ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہم نے دین بھی آپ سے سیکھا ہے، ہم نے اسلام بھی آپ سے سیکھا ہے، آپ جہاں رخ کر کے نماز پڑھیں گے ہم بھی وہیں رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اسی جگہ پر ہمارا قبلہ تبدیل ہوا، اور اسی جگہ پر ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ مقرر ہوا، اور اسی جگہ پر ہی حضور نے صحابہ اکرام کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، وہ صحابہ اکرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور اسی جگہ پر حضور کے دل کی خواہش پوری ہوئی۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں پر 15 منٹ کا اسٹے